السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جنات کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنات، ان کی کیا حقیقت ہے۔ تو سنیں، جنات یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک بہت قدیم مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے آگ سے بنایا تھا۔ اس طرح انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خلافت و عرضی کا اعزاز صرف انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جنات اب بھی موجود ہیں اور زمین کے مختلف حصوں میں آباد ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، جیسے فرشتے انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ جنوں کی اپنی کوئی شکل نہیں، وہ نظر نہ آنے والی ایک لطیف مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو اختیار دیا ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جنات سانپ، بلی اور کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ مجموعی لحاظ سے جن انسانوں سے زیادہ طاقتور نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے، لمبی لمبی مسافت بہت جلدی طے کر لیتے ہیں اور انسانی جسم میں حلول کر سکتے ہیں۔ جنات کی عمریں انسانوں کی نسبت بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں، کئی 100 سال ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات بھی عقل و شعور کے مالک ہیں اور مکلف، یعنی احکامات خداوندی کے وہ بھی پابند ہیں۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی ہر طرح کے فرقے اور گروہ ہیں، ان میں بھی مسلمان اور کافر، نیک اور بد ہیں۔ جنات میں بھی دوسری مخلوقات کی طرح نر اور مادہ ہیں، اور ان میں بھی باقاعدہ توالد و تناسل کا سلسلہ ہے۔ جنات میں شریر لوگوں کا نام شیاطین ہے، اور قرآن کریم میں اسی قسم کے جنات کو شیاطین کہا گیا ہے۔ جنات بھی دوسری مخلوقات کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہڈی وغیرہ کو جنات کی خوراک بھی بتلایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بیشتر جنات آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر چلے جایا کرتے تھے، اور اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر کاہنوں کو بتلایا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا ہے تو شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ رات کسی جنگل میں آ جاتی تو اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن وغیرہ کے الفاظ کہتے تھے۔ اس عمل سے جنات اپنے آپ کو بہت بڑا اور انسان سے افضل سمجھنے لگے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس برے طریقے کا خاتمہ ہوا۔ بندوں کو صرف اللہ کی پناہ مانگنے کا یہ حکم دے دیا گیا۔ بعض جنات کو شرف صحابیت بھی حاصل ہے۔ نصیبین کے بعض جنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن کریم سننے کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ نیک اور فرما بردار جن جنت میں جائیں گے، کافر اور نافرمان جن جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ شیطان بھی در حقیقت جنوں میں سے ہے، کثرت عبادت کے سبب فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون و مردود قرار دیا گیا۔ قیامت تک اسے لوگوں کو بہکانے اور غلط راہ پر لگانے کی مہلت دی گئی۔ قیامت کے دن اسے اور اس کے متبعین کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جنات کا وجود قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے، لہٰذا ان کے وجود کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ جو شخص جنات کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔